مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ ماضی کی 1300 سالہ تاریخ کھلی زبان کہتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک پورے عالم اسلام کی مساجد میں اور حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھ کر جب حضرت عمر بن خطاب نے 20 رکعت باجماعت ختم قرآن کے ساتھ پورے مہینے تراویح کا اجرا کیا تو صحابہ کرام میں سے پوچھنے والوں نے سوال کیا، یہ کیسی بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن تک جماعت کرائی ہے اور چوتھے دن آپ نے فرمایا اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر تراویح کی نماز پڑھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تمہیں یاد نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر میں چوتھے دن جماعت کروں تو مجھے خوف ہے کہیں وحی نازل ہو جائے اور تم پر یہ 20 رکعت نماز فرض ہو جائے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، نزول وحی کے سلسلے کے بند ہو جانے کے بعد فرضیت کا خوف باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان جواب دیا، جی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب خوف زائل ہو گیا تو نبی کی خواہش کو ہم کیوں نہ پورا کر دیں؟ عزیزان محترم، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 20 رکعت تراویح عمر کی بدعت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے حضرت عمر نے پورا کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے عدم تقلید کا ٹائٹل لگا کر آج ایک جماعت نے 20 رکعت تراویح کو عمر کی بدعت قرار دیتے ہوئے 8 رکعت تراویح کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ آگے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، رسالہ تراویح صفحہ 8 کے مطابق یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ 12ویں صدی کے ایک غیر مقلد عالم مولوی حسین بٹالوی نے سب سے پہلے 8 رکعت تراویح کا فتویٰ دیا ہے۔ ان سے پہلے عالم اسلام کی کسی جماعت نے 8 رکعت پر اصرار نہیں کیا۔ اتنا افسوس ہوتا ہے نبی کی صحبت پانے والے اصحاب اور حضرت عمر کے عمل کو بدعت کہہ کر چھوڑ دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے اور 1200 سال کے بعد پیدا ہونے والے کی ایجاد کو سنت قرار دیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے اس عمل سے اسلاف کی پاکیزہ جماعت پر الزام تراشی کرتے ہو، صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پس پشت ڈالتے ہو، بزرگان دین سے، فقہائے امت سے اور اصحاب پیغمبر سے امت کا اعتماد ختم کرنے کی ناجائز اور بیجا حرکتیں کرتے ہو۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 154، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 254 کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نفل نہیں پڑھا کرتے تھے۔
اسی حدیث سے 8 رکعت کے قائلین کا استدلال ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر اس حدیث میں تراویح کی نماز کی بات کی گئی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی تمہیں تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکور ہے کہ آپ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، حالانکہ تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، تم ایک سلام سے 2 رکعت پڑھتے ہو۔ اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تنہا گھر میں یہ نماز ادا فرماتے تھے، تم باجماعت مسجد میں یہ نماز ادا کرتے ہو۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے حدیث پاک کے اندر جس نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اسی لیے رمضان کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ تراویح کا بیان ہے، حدیث پاک کے اندر حضرت عائشہ کا فرمان تراویح پر محمول کر لیا جائے اور 20 رکعت تراویح کو عمر کی بدعت قرار دیا جائے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خوف کھا کر 8 رکعت کی اس حدیث کو چھپا لیا تھا، حالانکہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بات صحابہ کرام حضرت عمر تک نہیں پہنچا سکتے تھے، حضرت عائشہ بے خوف و خطر اس بات کو پہنچایا کرتی تھیں۔ یا یہ کہہ لیا جائے کہ عمر کی اس بدعت کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1084 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے، جو شخص دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے نہ اس کا فرض مقبول ہوتا ہے نہ اس کی سنت و نفل مقبول ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ موجود ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوگر ہیں، آپ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ آپ ضرور منع فرماتی اگر 20 رکعت کا عمل بدعت ہوتا، یا یہ کہہ لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت والی سنت سے حضرت عائشہ کو محبت نہیں تھی اور حضرت عمر کی 20 رکعت والی بدعت سے حضرت عائشہ کو محبت تھی۔ اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ممکن ہے حضرت عائشہ اس وقت موجود نہ رہی ہوں، تو اٹھاؤ تجلیات صفدر جلد 3 صفحہ 272 اور صفحہ 273 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کو جاری فرمایا تھا وہ 15 ہجری کا زمانہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 57 ہجری میں اس دنیا فانی سے تشریف لے جا رہی ہیں۔ اس درمیان 42 سال تک حضرت عائشہ باقاعدہ حیات رہی۔ مسجد نبوی اور دوسری مسجدوں میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی۔ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تراویح والی سنت 8 رکعت ہے، تم 20 کیوں پڑھتے ہو؟ اگر کچھ ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ ضرور 8 رکعت تراویح پر امت کو جمع کرنے کی کوشش کرتی۔ خلاصتاً یہ میں کہتا چلوں کہ 1300 سال تک پورے عالم اسلام میں 20 رکعت کا معمول رہا ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 سال سے زائد تک 20 رکعت کا معمول رہا ہے۔ آج بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت کا عمل پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی محرومی کے باعث 20 رکعت تراویح سے محروم رہتا ہے تو یہ اس کی ذاتی محرومی ہے، اور اگر کوئی اپنی طاقت کی بنا پر حرمین شریفین میں یا کسی بھی مسجد میں 20 رکعت سے کم پر امت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی، صحابہ کرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔
یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔